یسوع کی سلامتی آج صبح آپ کے ساتھ ہو۔ میرا دل نہایت شکر گزار ہے، اور جب پرستش ہو رہی تھی، لاسٹ سیشن چل رہا تھا پرستش کا، اب یقین کیجئے میری آنکھیں بند تھیں اور ابھی بھی شاید نم ہیں، آنسو جاری تھے، اور میں خدا کی آگ کو یہاں پر جنبش کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں، میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم کا، ہمارے بہت نہایت محترم بھائی پاسٹر سالک جان برکت۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، اور نہ صرف یہ عبادت بلکہ چینل جو آرگنائز کیا ہے اور جو ٹیچنگز ہم وہاں سے پوری دنیا کے اندر پہنچا رہے ہیں، یہ یقیناً ایک بڑا کام ہے، یہ یقیناً خدا کا جلال ہے جو اس خدا کے خادم کے سبب سے اس پورے پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر ظاہر ہو رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں خدا کے بندہ کا، ان کی پوری ٹیم کا، اور ان تمام ایڈمنسٹریٹو پرسنالٹیز کا جنہوں نے مناسب جانا کہ میں آج صبح خدا کے کلام کی خدمت آپ کے ساتھ کر پاؤں۔ میں جب بھی خدا کے کلام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، یہ مائک میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا لمحہ ہوتا ہے، اور اس وقت میں اپنے آپ کو اتنا پریویلیجڈ فیل کرتا ہوں، اتنا شرف فیل کرتا ہوں اپنے اندر کہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو خدا کا کام ہے، جو خدا چاہتا ہے کیا جائے۔ آج میں بڑی ایمانت داری سے، دیانت داری سے جو خدا نے مجھے دیا ہے آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ اگر آپ کے پاس کلام خدا موجود ہے ضرور نکالیے گا۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت آپ کے لیے پڑھوں گا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کلام کو اگر آپ پورے دھیان سے پڑھیں گے تو یہ صرف پڑھنا ہی ہمیں برکت دے دیتا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، یہ اس خوبصورتی سے لکھا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کی جب ہم بات کرتے ہیں، بائبل کی آخری کتاب جس کو بہت کم سمجھا اور کھولا اور جانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے مختلف باتیں سننے میں آتی ہیں، لیکن میں ان باتوں پر نہیں جاؤں گا۔ میں صرف یہ کہوں گا، یہ کتاب آج کے مسیحی کے لیے انتہائی ضروری ہے، ہمیں اسے پڑھنا ہے، ہمیں اسے جاننا ہے، کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ ہم کس دور میں سے گزر رہے ہیں، اور ہمیں اس دور میں سے کس طرح سے گزرنا ہے، اور ہماری منزل کیا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے۔ اس لیے مکاشفہ کی کتاب کو ضرور جانیں، ضرور پڑھیں، ضرور سیکھیں، اور آج اس میں سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ 3 لفظوں پر مشتمل اس پورے پیسج میں سے ایک حصہ ہے۔ لفظ یسوع مسیح نے کہے، میں زندہ ہوں۔ ہاللیلویہ، میں زندہ ہوں۔ اور ٹاپک میرا جو رہے گا وہ آپ کے لیے ہے، plug yourself into the power of resurrection.
اپنے آپ کو مسیح جو جی اٹھا ہے اس کے جی اٹھنے کی قدرت کے ساتھ جوڑ لیجیے. پلگ ایک عام لفظ ہے، آپ اپنے گھروں میں یہ پلگز یوز کرتے ہیں جو آپ بورڈ کے اندر لگاتے ہیں، اور جب آپ پلگ کسی بھی بجلی کے بورڈ کے اندر لگا دیتے ہیں، ساکٹ میں لگتا ہے، تو اس کے بعد ایک دم سے کرنٹ آگے سپلائی ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو جب اب اس بات کو سمجھیے گا، جب آپ یسوع مسیح جو زندہ ہے اس زندہ مسیح کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے لائک اے پلگ، تو وہ قدرت، اور اگر اس کے لیے لفظ کرنٹ یوز کروں، وہ کرنٹ جو یسوع مسیح کے اندر موجود ہے، وہ بہاؤ جو یسوع مسیح کے اندر ہے، وہ قوت، وہ طاقت، وہ جلال جو یسوع مسیح اپنے اندر رکھتا ہے، جس کے سبب سے موت اس کے سامنے ٹک نہیں پاتی، وہ آپ کے اندر جاری ہو جائے گا. اور نہ صرف یہ آپ کے اندر جاری ہوگا، بلکہ آج ہم سیکھیں گے کہ یہ ہماری زندگی کی تمام مردگی کو زندگی کے اندر تبدیل کر کے رکھ دے گا. اس سے پہلے کہ اس کی ایکسپلینیشن کی طرف جائیں، ہم اس کو تھوڑا اور سیکھیں. مجھے یہ بتائیے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شاید کل یا اس ہفتے میں یا اس مہینے کے اندر کسی وقت گایا ہیلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا؟ کبھی آپ کے منہ سے یہ گنگنایا گیا ہو؟ پریز دا لارڈ. جو ہاتھ اٹھے ہیں ان کے لیے میں خدا ان کا شکر گزار ہوں. عموماً یہ گیت ہم صرف عید قیامت المسیح کی صبح میں گاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کو گانے کا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک مسیحی کا ترانہ ہونا چاہیے جو ہر روز ہر لمحے ہمیں گاتے رہنا چاہیے. ہیلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، اور چونکہ میرا یسوع زندہ ہے اس لیے بیماری تو مری رہے گی، کیونکہ میرا یسوع زندہ ہے اس لیے میرے حالات تو مرا رہے گا. میرا یسوع زندہ ہے، میری مشکلات میرے سامنے سر نہیں اٹھائیں گی، میرا دشمن میرے سامنے نہیں اٹھے گا، کیونکہ میرا پروائیڈر مجھے مہیا کرنے والا زندہ ہے. پریز دی لارڈ. جب یوحنا یسوع مسیح کے جلال کو دیکھتا ہے، اگر آپ اس کو پیچھے سے دیکھیں گے تو آپ یسوع مسیح کی اس الہی صورت کو دیکھ پائیں گے جو آپ ایک دن آسمان پر ضرور دیکھیں گے. تو وہ اپنے آپ کو یوں بیان کرتا ہے کہ میں مردہ سا ہو کر، کیا بھی پڑا؟ میں مردہ سا ہو کر گر پڑا. آج ہم میں سے شاید بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی اپنی سچویشنز میں، اپنی اپنی کنڈیشنز میں، سرکمسٹانسز کے اندر آپ کو ابلیس نے اس پوزیشن پر پہنچا دیا ہے کہ آپ مردہ سے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. لیکن یوحنا کے پاس ایک زبردست تسلی اسے دی گئی، اور وہ تسلی کیا تھی؟ خود خداوند یسوع مسیح نے اپنا داہنا ہاتھ اس کے شولڈر کے اوپر رکھ دیا. یہ بھائی ذرا 1 منٹ کے لیے آئیں گے، کیمرہ مین جی. یہ شولڈر کے اوپر جب آپ کا ایک ہاتھ آپ کے کندھے کے اوپر کوئی آ کر رکھ دے، بھلے وہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ایک تسلی آ جاتی ہے دل میں. کیا خیال ہے؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں او تو ایویں ڈر گیا، تیرے پیچھے سے زندہ ماں، تو جا. سنا ہے کبھی، کہا کبھی؟ اگر بھائی زیادہ ہیں تو ہم ویسے ہی اتراتے رہتے ہیں کہ میرے تے بھرا بہتے نے، میں تو لڑ سکتا ہوں. سو یہ ہاتھ بڑا امپورٹنٹ ہے جو یوحنا کے کندھے پر رکھا گیا. تھینک یو. آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اس ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. شاید میں آپ میں سے
سب کو چھو نہیں سکتا, آپ کے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا, لیکن ایمان میں آج صبح آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, ایک ہاتھ ابھی آپ کے کندھے پر رکھا جائے گا جو آپ کو تسلی سے بھر دے گا. آپ کسی بھی مسئلے کے اندر ہیں, اس ہاتھ کو اپنے کندھے کے اوپر ہمیشہ محسوس کرتے رہنے دیجیے. اپنے کندھوں کو جھکائے رکھیں کہ وہ ہاتھ آپ کے شولڈرز کے اوپر موجود رہے, کیونکہ جب وہ ہاتھ رہتا ہے تو یہ کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہے, یہ کسی فرشتے کا ہاتھ نہیں ہے, یہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا ہاتھ ہے, جو قبر موت پر فاتح ہے, جس نے موت کو للکارا ہے اور اس کے ڈنگ کو ختم کیا ہے. اس لیے میں آج آپ کو انکریج کر رہا ہوں, پلیز آئیے اور ہم اس زندہ مسیح کی قدرت کے ساتھ جڑ جائیں. پلگ یور سیلف انٹو دا پاور آف ریسوریکشن. سو جب وہ مردہ سا گر گیا, دہنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا گیا, اس کو کہا گیا خوف نہ کر, اور اس کو پہلی بات جو بتائی گئی وہ تھی میں اول اور آخر ہوں. اس کی صرف اتنی ایکسپلینیشن دوں گا, پلیز اس کو سمجھ لیجئے گا. اول اگر جاننا ہے کہ خداوند اول کدھر ہے, تو اول آپ کو پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی 0 آیت کے اندر نظر آئے گا. یسوع مسیح کے اگر اول ہونے کو آپ کو پتہ کرنا ہے تو پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی کون سی آیت؟ تو آپ پوچھیں گے 0 آیت تو ہے ہی نہیں, پہلی آیت میں لکھا ہے ابتدا میں خدا نے آسمان, ابتدا تو پہلی آیت سے ہوئی, تو یسوع مسیح اول اس طرح سے ہے, وہ ابتدا سے پہلے موجود ہے. آخر جاننا ہے تو آپ کو مکاشفہ کی کتاب اس کے آخری چیپٹر 21ویں باب کی 22ویں آیت کے اندر وہ ملے گا. پریز دی لارڈ. سو یہ کلام جب شروع ہوا اس سے پہلے مسیح ہے, یہ کلام جب ختم کیا جا رہا ہے اس کے بعد بھی مسیح ہے, یہ وہ اول اور آخر ہے. پھر وہ اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے, میں زندہ ہوں, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ہاں میں مر گیا تھا. یہ حقیقت ہے, میں بشر کے طور پر زمین پر آیا, میں نے دکھ اٹھایا, میں مر گیا. لیکن آج کلیسیا تیرے لیے یہ حوصلہ افزا بات ہے, تو اس سے خوش ہو جا, تو انکریج ہو جا, تو توانائی پا, تو قوت پا کہ میں اب عبدالآباد زندہ رہنے والا ہوں. اب موت دوبارہ مجھ پر نہیں آنے کی. میں اس کو کل اپنے ساتھیوں میں سکھا رہا تھا. آپ کبھی بھی کسی ایسے شخص کے وعدے کے اوپر نہیں جائیں گے جس کو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کو کینسر ہے. سپوز ایک شخص ہے, اس کے لیے کہا گیا اس کو کینسر ہے اور یہ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں زندہ رہے گا, اور وہ شخص جو 1 ہفتے کی زندگی رکھتا ہے وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو آ کر کے جی مجھے 5 لاکھ روپے ادھار چاہیے, 1 سال کے اندر اندر دے دوں گا. جی ساجد بھائی کہتے ہیں کبھی نہیں. تو یقیناً ہم میں سے سارے بڑے شعور رکھتے ہیں, ہم کبھی نہیں کے اوپر ہی جائیں گے. کوئی ایمان میں قدم اٹھا لے تو وہ الگ بات ہے, لیکن کبھی نہیں. کیوں؟ ادھر سے جواب دیجئے, کیوں نہیں دیں گے؟ بولیے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو مرنے والا ہے. 1 ہفتے کی یا 1 ماہ کی زندگی ہے, اس کے بعد تو وہ ختم ہو جائے گا. میں کیسے ٹرسٹ کروں؟ لیکن یسوع مسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ہم اس پر اس لیے اعتماد کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. میرے سارے وعدے زندہ رہیں گے. میں نے جو کچھ کہا تھا اس میں سے کوئی ایک بات بھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے آپ آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں.
बगैर सोचे जो वो कह रहा है वही होगा, जो वो कह रहा है उसी तरह से होगा। वो आपके साथ है, वो आपको प्रोवाइड करेगा। उसके सारे वादे हां के साथ हैं और वो अपने वादों के पीछे जिंदा खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं, हम सब ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। आमीन। लेकिन सुनकर उसको बोलना, मेरे लफ्जों पर गौर कीजिएगा, सुनकर बोलना और बात है और उसको जानकर अपने अंदर अपना लेना और बात है। हम सब जानते हैं यीशु जिंदा है, लेकिन कितनी दफा हुआ कि इब्लीस सामने आया और हम डर गए। कितने लोगों से मुझे यह सुनने को मिलता है, ख्वाब में डर गए। अगर तेरा यीशु जिंदा है तो ख्वाब तुझे क्यों डराते हैं? अब कहते हैं मेरा यीशु जिंदा है, हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हम ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, हम जब इब्लीस के हाथों सताए जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं, हमारे जहन से ही निकल जाता है कि यीशु तो जिंदा है। वो जो मुझे मुहैया कर सकता है, जो मुझे इस प्रॉब्लम में से निकाल सकता है, वो तो जिंदा है। फिर मैं क्यों खौफजदा हूं? सो मैं आज आपको एक लफ्ज के ऊपर, सिर्फ एक लफ्ज के ऊपर इनकरेज कर रहा हूं। प्लीज आज इस बात को अपने साथ ले जाइए, आपका यीशु जिंदा है। खुदा के खादिम आपके लिए दुआ करने के लिए, कलाम सुनाने के लिए, आप अपनी बीमारियों से खुद भी लड़ सकते हैं, क्योंकि अनीस का यीशु नहीं जिंदा, भाई साजिद का यीशु सिर्फ नहीं जिंदा, यहां खुदा के खादिम पास्टर सालिक का यीशु सिर्फ नहीं जिंदा। आप में से कितने हैं जिनका यीशु जिंदा है? तो ये हाथ अगर आप इब्लीस को दिखाएं, ये हाथ जो भी आपने आसमान की तरफ उठाए हैं, यही हाथ अगर आप इब्लीस को दिखाएं और उसकी आंखों में आंखें डालें और उसको बोल दें तेरी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है, तो क्या ख्याल है, उसकी जरूरत है वो टिक जाए, वो आपके सामने ठहर भी सके? तो कमजोरी किधर है? कमजोरी किधर है? हमने अभी तक जिंदा यीशु को देखा ही नहीं, हमने उसको जाना ही नहीं, हम उसको समझे ही नहीं। हम सिर्फ साल में एक बार नए कपड़े पहनकर चर्च में चले जाते हैं, यीशु जी उठा। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो साल में एक बार नहीं जी उठा, वो हर शब तेरे लिए जी उठता है, वो हर रात तेरे लिए जिंदा रहता है। तेरी आंखें बंद होती हैं लेकिन तेरा मसीह तुझे देखता रहता है, वो इब्लीस के अगेंस्ट तुझे प्रोटेक्ट करता रहता है। कोई वबा तेरे खिलाफ नहीं चल सकती क्योंकि तेरा यीशु जिंदा है। समझिए इस बात को। फिलिपियों के खत उसके 3 बाब की 10वीं आयत अगर आप पढ़ें तो पौलुस रसूल वहां पर कहते हैं, और मैं आयत पढ़ रहा हूं, और मैं उसको यानी यीशु को और उसके जी उठने, यीशु के जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं। आगे कहता है और उसकी मुशाहबत पैदा करो। यहां पर इस पूरी आयत के अंदर एक लफ्ज है मालूम, जानना। पौलुस रसूल ये लिख रहा है और आपको सुनकर हैरानगी होगी, ये तब नहीं लिख रहा जब उसको यीशु मसीह दमिश्क के राह में मिल गया, तब नहीं लिख रहा। अब जरा गौर से मेरी बात को अपने साथ लीजिएगा। अपनी नई पैदाइश यीशु मसीह में आने के 30 साल के बाद, कितने साल? 30
سال کے مسیحی تجربہ کے بعد وہ یہ لکھ رہا ہے کہ میں یسوع کے جی اٹھنے کی قدرت کو معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ مشابہت یعنی میں بھی جی اٹھوں. تو اگر پولس کو 30 سال بعد بھی یسوع کے جی اٹھنے کا مکاشفہ جاننے کی ضرورت ہے تو ہمیں کتنی تو گداؤ کرنی ہے مسیح کے جی اٹھنے کو جاننے کے لیے, زندہ مسیح کا پتہ کرنے کے لیے. اور جب اس کو یسوع مسیح مل گیا تب وہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کا نام یوسف بتایا جاتا ہے اور وہ ارمتیہ کا رہنے والا تھا. اور جب یسوع مسیح صلیب کے اوپر مر گئے, غور سے سٹوری سنیے گا, تو یہ یوسف پلاطوس کے پاس گیا اور جا کر یہ یسوع مسیح کی لاش اس سے مانگتا ہے. پلاطوس نے لاش دے دی, کہا اس کو دے دو, ٹھیک ہے, سائن کر دیے. تو اس میں جاننے والی کون سی بات ہے؟ وہ یہ ہے اس یوسف کے لیے کہا جاتا ہے یہ ایک سیکرٹ ڈسائپل تھا. یہ خفیہ طور پر یسوع پر ایمان رکھتا تھا, یسوع کی عزت کرتا تھا. لیکن یہ یسوع کے پاس کب گیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا جب یسوع مردہ ہے. جب یسوع, بولیے, جب یسوع مردہ ہے. جب یسوع جی اٹھا پھر یہ یوسف نظر نہیں آتا. جب یسوع زندہ تھا تب بھی یوسف نظر نہیں آتا. آج ہم میں سے پتہ نہیں کتنے ہیں جو مردہ مسیح کو اپنے اندر لیے پھرتے ہیں. پال نے کیا کہا؟ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. آج مسیح شاید ہم میں ہے لیکن مردہ ہے. ہم اس کو جی اٹھنے کا ٹائم نہیں دے رہے, ہم اس کی زندہ شخصیت کو جان نہیں رہے, وہ اپنی مردگی کے ساتھ. سو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا آج صبح, مردہ مسیح کسی کام کا نہیں ہے. میں اس یسوع کو نہیں جانتا جو مر گیا تھا اور جس کو قبر میں رکھا گیا اور بعد میں وہ قبر سے نہیں نکلا. میں اس یسوع کو جانتا ہوں جو مر گیا تھا اور جس کو قبر میں رکھا گیا اور وہ کہنے کے مطابق تیسرے دن قبر اور پتال کا سینہ چیر کر جی اٹھا ہے. میں اس یسوع کو جانتا ہوں جو آج بھی زندہ ہے اور کبریا کے دہنے بیٹھا ہے. میں اس یسوع کو جانتا ہوں جو اپنے پیاروں کے لیے جب اسٹیفنس کو شہید کیا جا رہا ہے تو یسوع مسیح اپنے آسمان کو کھول دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے میں ابن آدم کو خدا کے دہنے کھڑا دیکھتا ہوں. میں اس کو جانتا ہوں جو آج ہے اور میں اس سے آپ کی واقفیت کروانا چاہتا ہوں جو زندہ ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں یوسف کی طرح مردہ مسیح کی فکر نہیں کریں. ہمیں مردہ مسیح کی فکر نہیں کرنی ہے. کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ یسوع مسیح کو مرے ہوئے کو زندہ کا کوئی نہیں کر سکتا. یہ اس نے کہا میں خود اپنی جان دیتا بھی ہوں اور اسے واپس لینے کا بھی اختیار میرے پاس ہی ہے. کوئی نہیں ہے جو یسوع مسیح کو مار سکے. ابلیس کا یہ اوقات نہیں ہے اس کے اندر. اگر وہ یسوع مسیح کو نہیں مار سکا تو وہ آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ یسوع مسیح نے اس سے موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. یہ موت اور عالم ارواح عالم ارواح جو ہے یہ زمین کے وسط کے اندر ایک موجود جگہ کا نام ہے جہاں انسانوں کی روحیں جایا کرتی تھی.
اب یہ بڑا ٹیکنیکل سا ایشو ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کو میں بڑا شارٹ رہ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس میں کویسچن یہ ہمیشہ نکل آتا ہے کہ اگر یسوع مسیح باپ کے پاس نہیں گئے تو اس ڈاکو کو انہوں نے کیوں کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ عالم ارواح کے اندر دو پورشنز تھے، ایک فردوس تھا اور ایک عالم ارواح جہاں پر دوسرے غیر ایمانداروں کی روحیں موجود رہتی تھیں، اور ان کے درمیان ایک گڑھا موجود ہے۔ جب ابراہیم کے ساتھ امیر آدمی گفتگو کرتا ہے، اس گڑھے کو کہتے ہیں اتھا گڑھا، ٹھیک ہے؟ اس جو عالم ارواح ہے، اس کو مکاشفہ اس کے 20ویں باب کی 14ویں آیت بیان کرتی ہے، سفید تخت کی عدالت تک رکھا جائے گا اور اس کے بعد اس کو آگ اور گندک کی جھیل کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس کے لیے یونانی کے اندر ہیڈیز اور شیول عبرانی کے اندر لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں انگلش ٹرانسلیشن میں تو اس کا ترجمہ ہیل کیا گیا، دوزخ، جہنم، جو کہ ایک بالکل الگ جگہ ہے۔ اس کے لیے الگ لفظ یوز ہونا چاہیے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یسوع مسیح جب اس کو شیورٹی دے رہے ہیں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یسوع مسیح مرنے کے بعد نیچے عالم ارواح کے اندر اترے ہیں، وہاں پر ان قیدی روحوں کے اندر منادی کی ہے، اس ڈاکو کو جس کے ساتھ کمٹ کیا تھا ساتھ ہی لے کر فردوس کے اندر چلے گئے ہیں۔ جب تیسرے دن جی اٹھنے کے بعد وہ آسمان پر، اس کے بعد جب آسمان پر گئے ہیں تب وہ فردوس کو اپنے ساتھ آسمان پر لے کر گئے ہیں۔ اب ایماندار مرتے ہیں تو وہ اوپر فردوس میں جاتے ہیں، نیچے عالم ارواح میں نہیں جاتے۔ اب عالم ارواح میں فردوس نہیں ہے۔ ہلکا سا میں اس کو آپ کے لیے شیئر کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیں۔ اب واپس اسی حصے کے اوپر آتا ہوں جو میں آپ کے ساتھ کہہ رہا تھا، ہمیں اس یسوع کے تعلق سے سمجھنا اور سیکھنا ہے جو اس ڈاکو کو اس لمحے بھر کے اندر یہ شیورٹی دے دیتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ایک سیکنڈ کے اندر یہ شیورٹی مل جاتی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر یہ کام ہو جاتا ہے اور آپ آسمان کی بادشاہی کا حصہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان کسی کو موت میں رکھ نہیں سکتا، کیونکہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں یہ یسوع مسیح کی اتھارٹی کو ظاہر کرتی ہے، اختیار کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ کی جسمانی موت اور اس کے بعد ہونے والے اثر کے اوپر بھی یسوع مسیح ہی کا کنٹرول ہے۔ اس لیے یہ فکر مند نہ ہو کہ موت آئے گی تو وہ ہمیں مار دے گی، کسی کے اندر جرت نہیں ہے، وہ یسوع مسیح سے اس کی بھیڑ کو چھین نہیں سکتا ہے۔ یسوع مسیح خود سے یہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ میں آج آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں ہر لمحے اس کے خون کے اندر رہنا ہے، اس زندہ مسیح کے اندر رہنا ہے، کیونکہ اس زندہ مسیح کی قدرت ہمیں زندہ کر سکتی ہے۔ وہ اس لیے مرا، میں ہمیشہ یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہوں اور مجھے یہ بڑی مزیدار لگتی ہے، وہ اس لیے مرا تاکہ موت کو مار کر زندگی کو برپا کر سکے۔ وہ اس لیے نہیں مرا کہ ابلیس بڑا زور آور تھا اس نے اس کو مار دیا، وہ موت کو مارنے، ابلیس کو ہرانے اور زندگی کو جنم دینے کے لیے مرا تھا۔ میرے عزیزو، میں آج آپ کو یہ کہوں گا، کچھ بھی ہے آپ کی زندگی کے اندر، کوئی بھی ایشوز ہیں، آپ کی شادی شدہ زندگی موت کے دہانے پر ہے، رشتہ ٹوٹ رہا ہے، آپ فائنینشلی کرائسس کے اندر ہیں، آپ کو موت نظر آ رہی ہے، آپ کا بزنس فلاپ ہو رہا ہے، آپ موت کے دہانے پر ہیں، آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسپرچولی آپ ڈیڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فزیکلی آپ کی باڈی سفر کر رہی ہے، آپ ڈیڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہر ایک سچویشن کے لیے آپ کے پاس ایک ہی حل ہے، ایک ہی سولوشن ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے اس موت میں سے نکل آنے کا، میرا یسوع زندہ ہے۔ بزنس بند ہو رہا ہے، فکر نہیں کریں، صرف اپنے بزنس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیجئے، میرا یسوع زندہ ہے۔
ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں یہ پریشانی ہے، اب کچھ نہیں ہوگا. یہ تمام دوست جو ساتھی ہیں یہ جانتے ہیں پچھلے سال جولائی کے مہینہ، جون اور جولائی، یہ 2 ماہ میں ہاسپٹل میں تھا، اور ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا کہ اب ہفتے بھر کی زندگی ہے. آپ کے سامنے ہٹا کٹا بندہ کھڑا ہے. ڈاکٹرز نے کہا ہفتے بھر کی زندگی ہے. اور خدا کے حضور اس بات کی گواہی دوں گا، ایک لمحے کے لیے بھی اس پورے پیریڈ کے اندر جب میں ہاسپٹل پر بیڈ پر تھا، میرے مائنڈ میں ہلکا سا بھی موت نہیں آئی تھی کہ یہ موت بھی آ سکتی ہے. مجھے پتا تھا موت تو نہیں ہے، یہ خدا کا جلال ضرور ظاہر کرے گی. سو اگر آپ مرنے کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ختم، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ختم. ڈاکٹر کو کہیں بھائی جی اپنی رپورٹس اپنے پاس رکھیں، میں ایک نئی رپورٹ لے کر آیا ہوں. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے زندگی، زندگی، زندہ رہیں گے، کاروبار بند نہیں ہوگا. یہ کہہ رہا ہے تو فلورش کرے گا، تو بھرپور ہوگا، تو پراسپر ہوگا. میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے مہیا کروں گا. ہم نے اپنی آنکھوں کو دیکھنا ہے، ہم دیکھنا کدھر چاہتے ہیں. ایک سائٹ پر ڈاکٹرز کی رپورٹ پڑھی ہے، ایکس رے پڑھے ہیں، ٹیسٹ ریزلٹس پڑھے ہیں. ایک سائٹ پر آپ کا زندہ یسوع پڑا ہے. انتخاب آپ کا ہے، چاہتے کیا ہیں آپ، لینا کس کو چاہتے ہیں، کس کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں. سو میرے عزیزوں، میں آپ کو کہنا چاہوں گا یسوع مسیح کا زندہ ہونا، اس کا یہ کہنا میں زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، تمام ڈاکٹرز کی حکمت کو ختم کر دیتا ہے. یسوع کا زندہ ہونا سوکھی ہڈیوں کے اندر جان ڈال سکتا ہے. یسوع کا زندہ ہونا آپ کے باطن میں پاک روح کے بہاؤ کو جاری کر سکتا ہے. یسوع کا زندہ ہونا ابلیس کے کلوں کو ڈھیر کر سکتا ہے. یسوع کا زندہ ہونا ہماری مادی چیزوں کو برکت کے اندر تبدیل کر سکتا ہے. یسوع اگر مرا ہے، مردہ ہے، تو پھر آپ یہاں پر نہ ہوتے. اگر آپ یہاں پر ہیں تو اس کا مطلب ہے شادمانی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے، بھرپور کثرت آپ کی ہے. ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یسوع کا زندہ ہونا ہماری زندگی کی ایشورنس ہے. محفوظ کیے جاتے ہیں. ہم زمین کے اوپر آسمان کو انجوائے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم نے فردوس میں جانا ہے، ہم جنت میں جائیں گے. میں کہتا ہوں جہاں یسوع ہے وہاں فردوس ہے. سو اگر آپ کے باطن میں یسوع ہے، آپ یہیں پر فردوس کو انجوائے کر سکتے ہیں. آپ یہیں پر وہ لطف اٹھا سکتے ہیں جو آسمان پر جانے کے بعد آپ کو ملے گا. سو آپ کے لیے قوتیں ہلائی جا سکتی ہیں. خروج کی کتاب کے اندر وہ کہتا ہے میں تیرے مخالفوں کا مخالف اور تیرے دشمنوں کا دشمن ہوں گا اگر تو مجھے جان لے گا. اگر آپ آج اس کے پاس آتے ہیں، آپ موت کی وادیوں میں سے گزریں گے، آپ کو کچھ ضرر نہیں پہنچے گا. ہر وہ لفظ جو آپ کے خلاف کہا گیا ہے، وہ آپ کے مخالف، آپ کے خلاف کہنے والے لفظ، لعنتیں، یسوع مسیح کی زندگی اس کو ختم کر دے گی. سچویشنز تبدیل ہو جائیں گی، حالات بدل جائیں گے، سمندر 2 حصوں میں بٹ جائیں گے، دشمن شرمندہ ہو جائیں گے، مشکل مر جائے گی، زندگی حل جنم لے گا. اگر آج آپ زندہ یسوع کو جان لیتے ہیں، قبر کی ارواح آپ کے اوپر سے ختم کر دی جائیں گے. قبر کا زور، آپ مرنا میرے لیے، بولیے مرنا میرے لیے نفع، کیونکہ میرا یسوع زندہ ہے. اگر وہ قبر میں سے خود نکلا ہے، وہ مجھے بھی قبر میں سے جلائے گا. بدروہیں تنگ کرتی ہیں، خدا کے خادم کے پاس کلام سننے کے لیے آئیں، بدروہوں کو خود ہی ڈیل کر لیں. صرف آپ کو جو گرو منتر دے رہا ہوں، جو فارمولا دے رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ میرا یسوع زندہ ہے. بدروہو تمہارا زور نہیں چلنا، غریبی تیرا زور نہیں چلنا،
मेरा यीशु जिंदा है। वो अपनी कुदरत के मुआफिक मसीह, बड़ी खूबसूरत आयत है, अपनी कुदरत के मुआफिक, हमारी जरूरत के मुआफिक नहीं। मेरी जरूरत छोटी है, मेरे खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है। अपनी कुदरत के मुआफिक मसीह यीशु में मेरी सारी एहतियाजें रफा करेगा। एक और आयत लास्ट शेयर करके 1 मिनट में आपके साथ इसको क्लोज कर रहा हूं। लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। ये खुदा ने मुकाशफा मुझे दिया। ये चोर कौन है? ये चोर जो आता है मार डालने और हलाक करने को, ये चोर कौन है? ये चोर आपका खौफ है। इब्लीस आपकी जिंदगी के अंदर किस तरह से काम करेगा? क्या वो आपकी बाइबल छुपा देगा, टांगें बांध देगा कि चर्च नहीं जाना? क्या करेगा? वो आपके बातन में खौफ के जरिए जाएगा। खौफ आपके अंदर पनपने देगा, खौफ आपके अंदर जन्म लेगा। ए बुखार नहीं लथदा पिया, हुण लगदा है बस हुण आखिरी टाइम है। खौफ। कारोबार डुबदा जा रहा, हुण नहीं, हुण खत्म। खौफ। मेरे सारे मैनू छड्ड के चले गए ने, मैं हुण किन्नू अपना सहारा बनाऊं? खौफ। ये आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा, और जब ये खौफ आपके अंदर छा जाएगा, खौफ आपके अंदर छा जाएगा, होने क्या जा रहा है? वो आपको मारेगा, पटकेगा और आपको हलाक कर देगा। लेकिन आगे लिखा है, इसी आयत का अगला हिस्सा कहता है, मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। सो करना क्या है? प्लीज एक लम्हे के लिए सुनिए, करना क्या है? खौफ को, अपने डर को, फियर को रिप्लेस करना है आज सुबह जिंदा मसीह की कुदरत के साथ। सिर्फ यीशु जिंदा है, ये लफ्ज हमने लेकर जाने हैं। हां, मैं मर गया था, लेकिन अब अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मौत तेरा डंक कहां रहा? बस मौत फतह का लुकमा हो गई। फतह कहां पर मिलती है? फतह कहां पर मिलती है? यीशु मसीह में, सलीब पर। और हमें क्या मिलता है? हमारे नसीब में क्या आता है? यह सीखने की बात है। हमारे नसीब में क्या आता है? फतह से बढ़कर गलबा हमें मिल जाता है। आप गालिब आने वाले लोग हैं भाई। इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुव्वत पर। वो इसलिए आया कि इब्लीस की सारी कुदरत को तबाह कर दे। आप में से हर एक शख्स जो यहां पर बैठा है, आपके अंदर कैपेसिटी है, आप तबाह करने वाले हैं। आए आज अपने आप को पेश करें। मैं चाहूंगा अपनी आंखें बंद हो जाएं, हर शख्स अपनी आंखें बंद करे और अपने आप को पेश करें और अपने आप को आज चेक करें। आप तबाह हो रहे हैं, इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, या आज आप उसको तबाह करना चाहते हैं? यह चॉइस आपकी होगी। आप तबाह होंगे या तबाह करेंगे? अगर तबाह करेंगे, यीशु मसीह की कुदरत आपके लिए मौजूद है, वो जिंदा है, वो आपके साथ जुड़ जाएगा। आप उसके अंदर आ जाइए, उसको अपने अंदर जन्म लेने दीजिए, वो आपके अंदर जी उठेगा और जब जिंदा हो जाएगा, आप दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आ जाएंगे। हालात बदल जाएंगे, बीमारियां चली जाएंगी, मौत का जोर टूट जाएगा, रिपोर्ट्स कैंसिल हो जाएंगी। हम बाइबल की बातों पर, हम मसीह के लफ्जों पर ईमान रखेंगे, हम अपनी बीमारी को नहीं देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब आंखें बंद हैं, सर झुके हैं, मैं चाहता हूं आप एक लफ्ज मुसलसल मुंह से बोलिए और जितनी बुलंद आवाज से आप बोल सकते हैं इसको बोलिए, मेरा यीशु जिंदा है। आंखें बंद किए हुए हम इसे बोलना शुरू करेंगे।
میرا یسوع زندہ ہے. آئے اپنی بیماری کو کہیے میرا یسوع زندہ ہے. بندل ٹوٹ رہے ہیں, بندل ٹوٹ رہے ہیں, چوہے توڑے جا رہے ہیں, بدروہیں بھاگ رہی ہیں, کیونکہ بہن تیرا یسوع زندہ ہے, بھائی تیرا یسوع زندہ ہے. بول دے اپنی زبان سے, کہہ دے اپنی زبان سے, بلند آواز سے بولیے, بندلوں کو توڑیے اور کہیے میرا یسوع زندہ ہے, میرا یسوع زندہ ہے, میرا یسوع زندہ ہے, میرا یسوع زندہ ہے. اور وہ عبدالآباد زندہ رہے گا. موت تجھے ہی مرنا ہوگا, بیماری تجھے ہی ہارنا ہوگا, حالات تجھے بدلنا ہوگا, کیونکہ میرا یسوع زندہ ہے, میرا یسوع زندہ ہے. ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. آسمانی خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں, میں تیری تعریف کرتا ہوں اس بڑے بھید کے لیے جو تو نے ہمیں بخش دیا کہ میرا یسوع زندہ ہے. ہاں وہ مر گیا تھا لیکن اب موت اس کو مار نہیں پائے گی. وہ عبدالآباد زندہ رہے گا. وہ زندہ مسیح ان بدنوں کے اندر زندہ ہو جائے. اب ہم زندہ نہ رہیں بلکہ یسوع ہم میں زندہ ہو جائے. آج سن میری التجا ہے مالک, یہاں بیٹھی ایک ایک جان زندہ مسیح کے بھید کو پالے. ہم اپنی زبانوں سے یہ بار بار کہنا شروع کریں, ہم اپنا اقرار کرنا شروع کریں, ہم ابلیس کے مقابل اس کا اظہار کرنا شروع کریں, اعلان کرنا شروع کریں. ہر وہ شخص جو ٹی وی پر, جو فیس بک پر کسی بھی طرح سے دیکھ رہا ہے, آج توفیق دے پاک روح کہ ہم زندہ مسیح کو اپنے اندر لے کر چلے جائیں, تاکہ آج سے ہم غالب آنے والے لوگ ہو جائیں. غالب رہیں, غالب رہیں. Praise the Lord. تیرا شکر. میں التجا کرتا ہوں مالک تیرے خادم پاسٹر صالح کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے, اس خوبصورت کوائر کے لیے, ساری ایڈمنسٹریشن کے لیے. تیرا ہاتھ یوں ہی بڑا رہے تاکہ انجیل کی خدمت بشارت یوں ہی جاری اور ساری رہے. تو بولا ہم کلام ہوا, سو ہم سارا عزت اور جلال تجھے دیتے ہیں, اور شکر گزاری کے ساتھ میں یہ دعا مانگتا ہوں یسوع کے نام میں, آمین.